السلام علیکم۔ دکھ قدرت کی طرف سے ملیں تو انسان مشیت ایزدی جان کر ان پر صبر کر لیتا ہے، لیکن جب دکھ کسی کے ظلم کا نتیجہ ہوں تو انسان کے لیے صبر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں ہر لمحے انصاف کی خواہش سر اٹھاتی رہتی ہے۔ بشریٰ بھی اپنے ساتھ ہونے والے تمام مظالم کے لیے انصاف چاہتی تھی، لیکن یہاں مظلوم کو انصاف دینے کا نظام ہی کہاں قائم تھا۔ وہ مظلوم ہوتے ہوئے بھی تنقید اور تضحیک کا نشانہ بنائی جا رہی تھی۔ اس سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ وہ اپنے لگائے گئے الزامات کا ثبوت پیش کرے، اور مسئلہ یہ تھا کہ سارے ثبوت غائب تھے۔ اعجاز کا بیگ ہنوز غائب تھا۔ لیب کے ریکارڈ سے بھی ڈی این اے کی رپورٹیں غائب کر دی گئی تھیں۔ اعجاز کے ساتھ زخمی ہونے والا اس کا ساتھی کیمرہ مین بھی 2 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد دم توڑ چکا تھا، اور بشریٰ دوبارہ اسی مقام پر آ کھڑی ہوئی جہاں اس نے اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد خود کو پایا تھا۔ یہ اعجاز کی پرخلوص دوستی تھی، جو وہ اندھے انتقام کا خیال دل سے نکال کر قانونی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، لیکن اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے پاس یہ جنگ لڑنے کے لیے کوئی ہتھیار موجود نہیں ہے۔ ثبوت، گواہ، شہادتیں، کچھ بھی تو نہیں تھا اس کے پاس۔ مایوسی اور نا امیدی کی کیفیت میں جو واحد شے اس کے پاس بچی تھی وہ سونیا خان کی آفر تھی، اور وہ خود کو اس آفر کو ماننے کے لیے مجبور پا رہی تھی۔ سونیا نے اسے سمجھایا تھا کہ طاقتور دشمن سے مقابلے کے لیے اسے کسی دوسرے طاقتور کا ہاتھ تھامنا ہوگا، اور آج یہ بات بشریٰ تسلیم کر چکی تھی، اس لیے اس کی انگلیوں نے خود ہی سونیا کا نمبر ڈائل کر ڈالا۔ او بشریٰ ڈیئر، میں تو خود تمہاری کال کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ تم اچھی طرح سوچنے سمجھنے کے بعد مجھ سے رابطہ ضرور کرو گی۔ میں تمہارے سارے حالات سے واقف ہوں، لیکن خود سے تمہیں اس لیے کانٹیکٹ نہیں کیا کہ تم اچھی طرح سوچ بچار کر کے خود فیصلہ کرو۔ میرے خیال میں تم فیصلہ کر چکی ہو۔ سونیا اس کی آواز سنتے ہی بولنا شروع ہو گئی۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا ہے، بشریٰ نے اعتراف کیا۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر یاد رکھنا کہ تمہیں اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ سونیا نے اسے یاد دہانی کروائی۔ مجھے یاد ہے، اور میں ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، بشریٰ نے اسے جواب دیا۔ گڈ، تو پھر ایسا کرو کہ کسی کو بھی کچھ بتائے بغیر خاموشی سے میرے پاس آ جاؤ، باقی باتیں ہم آمنے سامنے بیٹھ کر کریں گے۔ سونیا خان چہکی اور اسے اپنے پاس آنے کی دعوت دینے لگی۔ کیا ابھی؟ بالکل ابھی، جب فیصلہ کر لیا ہے تو عمل میں تاخیر کیوں ہو؟ سونیا نے جواب دیا تو بشریٰ نے بھی خود کو اس سے متفق پایا اور سلسلہ منقطع کر کے روانگی کی تیاری کرنے لگی۔ وہ ہسپتال سے چھٹی لے چکی تھی اور ایک بار پھر میڈم نازلی کے ہاسٹل میں رہ رہی تھی۔ تیار ہو کر وہ نیچے پہنچی تو میڈم نازلی حسب معمول اپنی سیٹ پر موجود تھی۔ او بشریٰ ڈارلنگ، کہیں جا رہی ہو؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، جو ہوا سو ہوا، اب تمہیں خود کو سنبھال کر اس سب سے آگے نکلنا ہوگا۔ وش یو بیسٹ آف لک۔ سامنا ہوتے ہی میڈم نے بولنا شروع کر دیا۔ تھینکس، بشریٰ نے اسپاٹ سے انداز میں اسے جواب دیا اور آگے بڑھ گئی، لیکن اپنے دل میں یہ ضرور سوچا کہ ہر آنے جانے والے پر پوری نظر رکھنے والی میڈم اس رات کیسے چوک گئی تھی جب بازل یہاں آیا تھا اور اس سے اس کی ہستی کا غرور چھین کر لے گیا تھا۔ ڈی این اے کی رپورٹ کی وجہ سے وہ یقین کر چکی تھی کہ اس رات اس کے کمرے میں آنے والا شخص بازل ہی تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ اس روز میڈم نے جان بوجھ کر لا علمی کا بہانہ کیا تھا اور استقبالیہ کمرے کی ٹیوب لائٹ خراب ہونے کا عذر تراش کر سچ بولنے سے دامن چرا گئی تھی۔ انہی سوچوں میں غلطاں وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر سونیا کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ خوبصورت آرٹسٹک ٹچ رکھنے والی سونیا کے بڑے سے گھر میں گویا اس کا انتظار ہو رہا تھا۔ سونیا کے پی اے حامد نے خود اس کا استقبال کیا اور سیدھا سونیا تک پہنچا دیا۔ ویلکم ویلکم بشریٰ ڈارلنگ۔ سونیا خان نے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا اور پرتپاک انداز میں ہاتھ ملایا۔ بشریٰ کے انداز میں البتہ جوش کی بجائے سنجیدگی تھی۔ وہ شاید ایسی کیفیت سے گزر رہی تھی جس کیفیت سے خودکش بمبار بننے کا فیصلہ کرنے والا شخص گزرتا ہوگا۔ وہ کم عمر تھی، لیکن نادان نہیں تھی کہ اس بات کو نہ سمجھ پاتی کہ کوئی بھی قیمت ادا کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، لیکن اب وہ اپنے جذبہ انتقام میں پہلے سے زیادہ شدید ہو چکی تھی اور کوئی بھی قیمت ادا کرنے کو تیار تھی۔ تم تو اتنی سنجیدہ لگ رہی ہو جیسے بارود کے ڈھیر پر بیٹھی ہو۔ سونیا خان نے اس کی کیفیت بھانپ لی اور مسکراتے ہوئے بولی،
میں اتنی سنجیدہ ہوں کہ بارود کے ڈھیر پر بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ بشریٰ نے مضبوط لہجے میں اسے جواب دیتے ہوئے کہا، گڈ، مجھے تمہاری اسی اسپرٹ کی ضرورت تھی۔ سونیا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کوندی، پھر وہ ایک بار پھر بشریٰ سے مصافحہ کرتے ہوئے بولی، اب ہم ساتھی ہیں اور تمہیں حق ہے کہ ہمارے رازوں سے آگاہ ہو، لیکن یاد رکھنا کہ ہمارا ساتھی بننے کے بعد کسی کے پاس واپسی کی گنجائش بس اتنی ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا سے لوٹ جائے۔ اس طرح دار اور حسین عورت کی رسیلی آواز میں ایسی سرد مہری تھی کہ اگلے کا پتا پانی ہو جائے۔ بشریٰ نے بھی اپنے سارے وجود میں سنسناہٹ سی محسوس کی، لیکن فوراً ہی خود کو سنبھال گئی اور سونیا خان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اعتماد سے بولی، اپنا انتقام پورا کیے بغیر میرا مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، خطروں کے کھلاڑی کے اندر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے لڑنے کی جرت ہونی چاہیے، لیکن صرف یہ جرت ہی کافی نہیں، تمہیں ٹریننگ اور سپورٹ کی بھی ضرورت ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہم تمہیں پرووائیڈ کریں گے۔ ہم؟ اس نے سونیا کی بات سن کر اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں اور میرا شوہر داراب خان، تمہارے لیے شاید یہ ایک دلچسپ خبر ہو کہ میرا شوہر داراب خان ایک سمگلر ہے اور یزدانی اور عرفان اللہ اس کے کاروباری حریف۔ اب تم سمجھ گئی ہوگی کہ میں کیوں تمہیں سپورٹ کرنا چاہتی ہوں۔ دشمن کا دشمن دوست بنا لینے سے زیادہ اچھا سودا کوئی نہیں ہو سکتا۔ سونیا خان نے اس پر انکشاف کیا تو لمحہ بھر کے لیے وہ ڈگمگا گئی۔ وہ گلزار عاصم کی بیٹی تھی جنہوں نے ساری زندگی اسے حب الوطنی کا درس دیا تھا، اور کسی اسمگلر کا ساتھی بننے کا مطلب تھا ملک دشمنوں کا ساتھی بننا، لیکن اس نے اپنے اندر اٹھنے والے اس جذباتی ابال پر قابو پا لیا۔ اسے اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے طاقت کی ضرورت تھی، اور بدقسمتی سے وطن عزیز میں طاقتور طبقے کی اکثریت کا تعلق مجرم اور کرپٹ لوگوں سے ہی تھا۔ جیسے لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، ویسے ہی اسے بروں سے لڑنے کے لیے بروں کے ساتھ کی ضرورت تھی۔ اس کے نزدیک یہ شر کو خیر سے نہیں بلکہ شر کو شر سے ختم کرنے کا وقت تھا، اور اس نے خود کو وقت کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ معاذ کا کچھ پتہ چلا؟ ادا معظم عالم شاہ نے اپنی مزاج پرسی کے لیے آئے ہوئے معظم شاہ سے دریافت کیا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، کسی بھی بارے میں معلوم نہیں چل رہا۔ تم نے شک ظاہر کیا تھا کہ اس روز ہماری مدد کرنے والا لڑکا تمہارا دوست معاذ تھا۔ تم نے اپنے موبائل پر اس کی جو تصویریں دکھائی تھیں اسے دیکھ کر مجھے بھی یہی لگا تھا، لیکن ہم اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ وہ اپنے گھر بھی واپس نہیں پہنچا ہے، بلکہ اس کی فیملی کے حوالے سے ایک اور بری خبر یہ ہے کہ اس کے چھوٹے بھائی کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے۔ یہ کب اور کیسے ہوا؟ معظم شاہ کا جواب سن کر عالم شاہ چونکا۔ صبح کے وقت اس لڑکے کو ہسپتال سے کالج جاتے وقت اغوا کیا گیا ہے۔ اس کی فیملی سخت کرائسس میں ہے، اور معلوم ہوا ہے کہ والدہ کو صدمے سے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ معظم شاہ نے اسے معلومات فراہم کیں۔ ویری سیڈ، کاش میں ان لوگوں کے لیے کچھ کر پاتا، لیکن میں تو خود یہاں معذوروں کی طرح پڑا ہوا ہوں۔ عالم شاہ نے بے بسی سے ہونٹ کچلے۔ تم تو اپنی حالت کی وجہ سے مجبور ہو، لیکن میں آزاد اور صحت مند ہونے کے باوجود بے بسی محسوس کر رہا ہوں۔ منشی عبدالحق اور اس کے خاندان کے بارے میں ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل سکا ہے۔ آسیہ حیدرآباد میں جس کالج میں پڑھتی تھی، وہاں سے اس لڑکے ٹونی کے بارے میں بھی معلوم کرنے کی کوشش کی ہے، جس سے دوستی کا اس نے تمہارے سامنے اعتراف کیا تھا، لیکن اس نام کے کسی لڑکے کو اس کی کوئی سہیلی یا کالج فیلو نہیں جانتی ہیں۔ آسیہ کے افیئر کے بارے میں بھی کسی کو خبر نہیں ہے۔ اب معلوم نہیں کہ آسیہ نے ہی بڑی ہوشیاری سے یہ معاملہ چھپایا ہوا تھا، یا اس کی قریبی سہیلیاں دوستی نبھانے کے لیے زبان نہیں کھول رہی ہیں۔ ویسے تو جس طرح وہ لڑکی ہماری ناک کے نیچے ہمیں دھوکہ دیتی رہی ہے، اس سے یہی لگتا ہے کہ اس نے اس معاملے میں بھی ہوشیاری سے کام لیا ہوگا۔ منشی عبدالحق کے بیٹی کے ساتھ ملوث ہونے کا تو شک نہیں ہے مجھے، لیکن ایک ہلکا سا کلو ملا ہے جس سے اس کے فرار کی وجہ سمجھ آ رہی ہے۔ وہ کیا؟ عالم شاہ نے دلچسپی لی۔ کھیتوں میں کام کرنے والے ایک لڑکے نے بتایا ہے کہ اس نے منشی کے چھوٹے بیٹے کو خون آلود کلہاڑی نہر میں دھوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے کپڑوں پر بھی خون کے چند چھینٹے موجود تھے۔ لڑکے کے پوچھنے پر اس نے بتایا تھا کہ دین محمد کی بکریاں آج ایک بار پھر کھیتوں میں گھس کر چرنے لگی تھیں، اور اس نے غصے میں ایک بکری پر کلہاڑی سے وار کر دیا، لیکن معلومات کرنے پر یہ بیان غلط ثابت ہوا، اور اس شک کو تقویت مل رہی ہے کہ تم پر پیچھے سے وار کرنے والا آسیہ کا چھوٹا بھائی تھا۔ آسیہ نے کھڑکی سے کود کر تم پر تہمت لگانے کا جو ڈرامہ رچایا تھا، شاید اس کی وجہ سے وہ جذباتی ہو گیا ہو۔
گمان ہے کہ منشی کے سامنے اس نے اپنی حرکت کا اعتراف کر لیا ہوگا اور منشی نے اس کی جان بچانے کے لیے آنن فانن غائب ہو جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اولاد کی محبت کسی سے وفاداری نبھانے کے مقابلے میں بہرحال زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ معظم شاہ نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ ہوش میں آنے کے اگلے دن عالم شاہ نے آسیہ کے متعلق ہر بات بتا دی تھی اور اسے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی تھی کہ سب ہی نے اس کی بات کو سچ تسلیم کیا تھا اور کسی ایک فرد کی طرف سے بھی یہ شک ظاہر نہیں کیا گیا تھا کہ وہ خود پر سے الزام ہٹانے کے لیے کوئی کہانی گڑھ رہا ہے۔ اپنوں کے اس رویے نے اسے صداقت شاہ کا ابتدائی رد عمل بھلا دیا تھا اور اس نے اپنے دل میں تسلیم کر لیا تھا کہ حالات کے مطابق ان کا وہ رد عمل بالکل فطری تھا۔ آسیہ کے موبائل کا کچھ پتہ چلا؟ موبائل مل جاتا تو اس سے کافی مدد مل سکتی تھی۔ نہیں، موبائل کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ بہرحال تم فکر نہ کرو، ہماری کوششیں جاری ہیں، جلد یا بدیر ہم آسیہ اور دیگر لوگوں تک پہنچ جائیں گے۔ معظم شاہ نے اسے تسلی دی۔ بستر پر پڑا ہوا بندہ فکر کرنے کے سوا کر بھی کیا سکتا ہے؟ حقیقت میں مجھے اپنے معاملات سے بھی زیادہ معاذ کی فکر ہے۔ اس کا سراغ ملا بھی تو ایسے کہ وہ ایک بار پھر غائب ہو چکا ہے، اور وہ بھی ایسے حالات میں کہ مجھے اس کی خیریت کی طرف سے سخت تشویش ہے۔ آپ بتائیں، آشیانہ آزادی کے مالکان نے کیا بتایا کہ انہوں نے حویلی اور زمین کس کی نگرانی میں دی تھی؟ نگران کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ حویلی میں کون لوگ رہ رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر معاذ کی فکر میں مبتلا ہونے لگا۔ ان لوگوں سے رابطہ ہوا تھا، انہوں نے بتایا کہ حویلی کو ایک پرانے اور وفادار ملازم کی نگرانی میں چھوڑا گیا تھا۔ وہ ملازم دنیا میں بالکل تنہا تھا اور اس نے خود درخواست کی تھی کہ جب تک حویلی اور زمین فروخت نہیں ہو جاتی اسے وہاں رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ حویلی کو تو تالا لگا کر بند کر دیا گیا تھا اور ملازم پچھلے حصے میں ایک چھوٹا سا کوارٹر بنا کر وہاں رہ رہا تھا۔ وہ زمین کے ایک حصے پر سبزیاں وغیرہ اگاتا اور وہاں پہلے سے جو پھلدار درخت لگے تھے ان کی دیکھ بھال بھی کرتا تھا۔ ان سبزیوں اور پھلوں وغیرہ کی فروخت پر اس کا گزارا تھا، لیکن اکیلا اور بوڑھا ہونے کی وجہ سے وہ سب کچھ اچھی طرح نہیں سنبھال پا رہا تھا۔ جب بھی وہاں کی حالت خاصی خراب تھی۔ ملازم کے بارے میں معلوم ہونے پر جب پولیس نے تحقیق کی تو انہیں اسی کے کوارٹر میں اس کی زمین کھود کر دفن کی گئی لاش مل گئی، جس سے صاف ظاہر ہے کہ جو لوگ وہاں قابض تھے انہوں نے پہلے اسے قتل کیا اور پھر دھڑلے سے وہاں رہنے لگے۔ معظم شاہ نے اسے ایک اور افسوسناک بات بتائی۔ ایسی صورت میں مقامی تھانے پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تھانے کے عملے کو علم ہونا چاہیے تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تھانے والے خود کو بالکل بے قصور ظاہر کر رہے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ ملازم کے بارے میں اطلاع تھی کہ وہ یہ جگہ چھوڑ کر اپنے کچھ عزیزوں کے ہاں منتقل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اس لیے وہ غائب ہوا تو کسی نے تشویش محسوس نہیں کی۔ حویلی میں کسی کے رہائش پذیر ہونے سے پولیس والوں نے قطعی لا علمی کا اظہار کیا ہے اور صرف اتنی بات تسلیم کی ہے کہ انہیں حویلی میں چند بار کچھ لوگوں کی آمد و رفت کا علم ہوا تھا اور تحقیق کرنے پر پتہ چلا تھا کہ مالکان حویلی اور ملحقہ زمین بیچنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور جائیداد کی خریداری کے خواہش مند لوگ اس جگہ کا جائزہ لینے آتے رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک بڑے پراپرٹی ڈیلر کا نمائندہ بھی ہوتا تھا، لیکن پراپرٹی ڈیلر بالکل انکاری ہے کہ وہ اس پراپرٹی کے معاملے میں انوالو تھا۔ پولیس نے اپنی صرف اتنی غلطی تسلیم کی ہے کہ انہوں نے پراپرٹی ڈیلر سے اس بات کی تصدیق نہیں کی تھی اور خود کو سنائی جانے والی کہانی پر یقین کر لیا تھا۔ ہمارے ہاں پولیس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ فرائض سے غفلت اور مجرموں کی پشت پناہی ان کا وتیرہ ہے۔ معظم شاہ کی بات سن کر عالم شاہ نے تبصرہ کیا، تلخ صحیح یہ ایک حقیقت ہے کہ پولیس کے محکمے میں گنتی کے ہی فرض شناس اور ایماندار لوگ موجود ہیں۔ معظم شاہ نے بھی اس کی تائید کی، پھر موضوع گفتگو بدل کر بولا، میرے ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے، 1-2 دن میں تمہیں ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ میں نے اور پھوپھا سائیں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں یہیں شہر والی کوٹھی میں رکھا جائے تاکہ چیک اپ کے لیے ہسپتال آنے جانے میں پریشانی نہ ہو۔ سجل تو پہلے ہی یہیں ہے، مومل اور پھوپھی سائن کو بھی یہیں بلوا لیا جائے گا۔ میں نے سجل کی اسی ہسپتال میں رجسٹریشن کروا لی ہے۔ میں اسے واپس گاؤں لے جا کر مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ وہاں خواتین اغوا سے متعلق الٹے سیدھے سوال کر کے اسے ٹینشن میں مبتلا کر دیں گی اور اس حالت میں اس کے لیے مزید سٹریس ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے پہلے ہی ایک مشکل سچویشن کو بہت بہادری سے فیس کیا ہے۔ آپ نے درست فیصلہ کیا ہے۔ سجل مزاجن بہادر ہے لیکن ساتھ ہی بے حد حساس بھی ہے۔ اسے ٹینشن سے دور رکھا جائے، یہی اس کے لیے بہتر ہوگا۔ عالم شاہ نے اس کے فیصلے کی تائید کی۔
اسے یہاں چھوڑ کر میں بے فکری سے گاؤں کے مسائل پر توجہ دے سکوں گا، ورنہ بابا سائیں وہاں اکیلے پریشان ہو کر اپنا بی پی ہائی کرتے رہیں گے۔ کیا کوئی خاص مسئلہ چل رہا ہے؟ عالم شاہ اس کی بات پر چونکا۔ ہاں، مسئلہ تو اہم ہی ہے۔ بابا سائیں نے تاوان کی رقم کی ادائیگی کے لیے لطیف سمرو کو اپنی زمین کا کچھ حصہ فروخت کر دیا تھا۔ لطیف سمرو نے بابا سائیں کو زبان دی تھی کہ وہ چاہیں تو رقم ادا کر کے زمین واپس لے سکتے ہیں، لیکن اب وہ اپنی بات سے مکر گیا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ اس کی یہ پیشکش صرف 3 دن کے لیے تھی۔ اگر 3 دن میں بابا سائیں اسے رقم لوٹا دیتے تو وہ زمین واپس کر دیتا، لیکن ہم لوگ چونکہ یہاں تمہارے معاملے میں الجھے ہوئے تھے، اس لیے 3 دن سے زیادہ وقت گزر گیا اور اب لطیف سمرو زمین واپس کرنے پر راضی نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ بابا سائیں کو زمین سے کتنی محبت ہے۔ میری اور سجل کی زندگیوں کی خاطر انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر زمین فروخت کرنا منظور کر لیا تھا، لیکن اب وہ دوبارہ اس زمین کے حصول کے لیے بے چین ہیں۔ معظم شاہ نے اسے حالات سے آگاہ کیا۔ ماموں سائیں کو لطیف سمرو جیسے گھٹیا اور موقع پرست آدمی سے معاملہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بابا سائیں نے تو انہیں پیشکش بھی کی تھی کہ جتنی رقم کی ضرورت ہو وہ ہم سے لے سکتے ہیں۔ سن کر عالم شاہ نے شکوہ کیا۔ لطیف سمرو جیسے بندے پر اعتبار کرنے کے مقابلے میں بابا سائیں کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے بزرگ اپنی روایتوں کے اسیر ہیں۔ بہن کے سسرال یا بہو کے میکے سے قرض لینا شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ معظم شاہ خود بیزار محسوس ہو رہا تھا۔ اب کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اصولی طور پر زمین فروخت کرنے کے بعد ماموں سائیں اس کے حقدار نہیں رہے ہیں۔ زور زبردستی کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ معاملات بہت بگڑ جائیں گے، نوبت خون خرابے تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ عالم شاہ نے پریشانی کا اظہار کیا۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، میں سوچ رہا ہوں ایک بار خود لطیف سمرو سے بات کر کے اسے قائل کرنے کی کوشش کروں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ رقم اوپر دینے کی صورت میں وہ سودا منسوخ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، ورنہ دوسرا آپشن یہی ہے کہ میں بابا سائیں کو سمجھا بجھا کر زمین پر صبر کر لینے پر آمادہ کر لوں۔ مانا زمین اہم ہے، لیکن اس کی خاطر انسانی زندگیوں کو داؤ پر لگانا اور نسلوں کی دشمنی مول لینا میرے لیے ناقابل قبول ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا بچہ اس دنیا میں آنکھ کھولے تو اس کے گلے میں دشمنی کا طوق پہلے سے ڈلا ہو، وہ خوف کے سائے میں جوان ہو اور سینے میں انتقام کی آگ لے کر جیتا رہے۔ آدمی مرتا ہے تو اسے 2 گز سے زیادہ زمین کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم مربوں کے پیچھے لڑتے پھریں؟ معظم شاہ پڑھا لکھا جوان تھا، اس لیے روشن خیالی کا بھی مالک تھا۔ خاص ماحول میں پرورش پانے کی وجہ سے مزاج میں تھوڑی زمیندارانہ خو تو ضرور تھی، لیکن اب جب کہ وہ باپ بننے جا رہا تھا تو سینے میں خود بخود ایک گداز سا پیدا ہو گیا تھا، اور ہر اچھے اور سمجھدار باپ کی طرح وہ اپنے بچے کے لیے دشمنی سے پاک زندگی کا خواہش مند تھا۔ آپ بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں ادا، واقعی انسانی زندگی باقی ہر شے سے بڑھ کر اہم اور قیمتی ہوتی ہے۔ میرا عزیز دوست لاپتہ ہے تو میں خود کو مسلسل اذیت میں محسوس کرتا ہوں۔ خدا نخواستہ کسی پیارے کی جان کا نقصان ہو گیا تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ عالم شاہ کی معاذ سے دوستی کا دورانیہ طویل نہیں تھا، لیکن جذبے میں شدت تھی، اس لیے وہ کسی بھی وقت اسے بھول نہیں پاتا تھا۔ اب بھی اسے یاد کر کے اداس ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ وکاس جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ معاذ ایک بار پھر اپنے دشمنوں کی قید میں پہنچ چکا تھا۔ یہ احساس اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ فی الحال اسے ایسی کوئی ترکیب بھی سجائی نہیں دے رہی تھی کہ معاذ اور اس کے بھائی سعد کو اس قید سے چھڑا لائے۔ وہ پہلے ہی ایک بار شیر کے منہ سے نوالا چھین کر لانے کی جرت کر چکا تھا، اور اسے معلوم تھا کہ اب اسے یہ موقع نہیں ملے گا۔ پہلی بار وہ لوگ غفلت میں مار کھا گئے تھے، لیکن اب وہ ہوشیار تھے اور اس کے پاس معمولی سا بھی کلو موجود نہیں تھا کہ معاذ اور سعد کو کہاں رکھا گیا ہوگا۔ اس نے اندازہ قائم کر لیا تھا کہ معاذ کو سعد کے حوالے سے بلیک میل کر کے واپس لوٹنے پر مجبور کیا گیا تھا، لیکن تشویشناک بات یہ تھی کہ سعد کی بھی ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ معاذ نے اگر اپنے بھائی کے لیے قربانی دی تھی تو کم از کم اس کے بھائی کو تو اب تک واپس لوٹ آنا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی ہنوز غائب تھا۔ وکاس کو اس صورتحال کی وجہ سے کبھی کبھی معاذ کی جذباتیت پر بھی غصہ آنے لگتا تھا۔ اگر معاذ یوں منہ اٹھا کر چلے جانے کی بجائے اسے اعتماد میں لیتا تو وہ اس معاملے کو کسی اور طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کرتا، لیکن معاذ نے اسے کچھ بھی کرنے کا موقع نہیں دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بالکل بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے اپنے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ضرور لگا دی تھی
کہ یزدانی اور عرفان اللہ کے خاص خاص لوگوں پر نظر رکھیں، لیکن ابھی تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اسے زیادہ امید بھی نہیں تھی۔ وہ تجربے کار لوگ تھے اور اتنی آسانی سے انہیں ٹریس کرنا ممکن نہیں تھا۔ پہلی بار وہ ان کی غفلت اور اتفاقات کی وجہ سے کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اب وہ لوگ ہوشیار تھے اور اسے ان کی صفوں میں گھس کر معاذ اور سعد کا پتہ لگانا تھا۔ راستہ وہ اب بھی نکال لیتا، لیکن اس میں کافی وقت لگ سکتا تھا، اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ معاذ اور سعد کے لیے خطرے کا تناسب کتنے فیصد ہے اور انہیں کتنے عرصے کے لیے مہلت حاصل ہوگی۔ وہ خود کو اس معاملے سے الگ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ جب بھی اس نہج پر سوچنے کی کوشش کرتا، دو روئی روئی سی متورم آنکھیں اس کے خیال کے پردے پر لہرا جاتیں اور اس کا دل ان آنکھوں کی نمی دور کرنے کے لیے بے چین ہو جاتا۔ وکی بھائی، لالا عیسیٰ کی کال تھی۔ بولتے ہیں آپ کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کال ہی ریسیو نہیں کر رہے۔ وہ سوچوں میں گم جانے کتنی دیر تک یوں ہی ٹہلتا رہتا کہ ایک لڑکے نے آ کر اسے اطلاع دی۔ اوہ، میرا فون شاید سائلنٹ پر ہے۔ اس نے ایک تپائی پر پڑے اپنے موبائل پر نظر ڈالی اور تیزی سے آگے بڑھ کر موبائل اٹھا لیا۔ اس پر لالا عیسیٰ کی 3 مسڈ کالز موجود تھیں۔ اس نے فوراً کال بیک کی۔ کدھر ہے وکی؟ میں کب سے تجھے کال کر رہا ہوں۔ تیرے کو فوراً ادھر میرے پاس آنے کا ہے۔ ٹھیک ہے لالا۔ لالا عیسیٰ کا حکم ملتے ہی اس نے بنا کوئی سوال کیے ساتھ کیا اور اسی وقت لالا سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گیا۔ آدھ گھنٹے کے اندر ہی وہ لالا کے روبرو بیٹھا تھا۔ تیرا سب سامان ادھر ہی پڑا ہے نا؟ مراد سے بول کر اپنی پیکنگ کروا لے۔ تیرے کو آج رات میں ہی دبئی جانے کا ہے۔ ادھر کچھ لفڑا پڑ گیا ہے، تیرے کو ہی جا کر سنبھالنے کا ہے۔ لالا کے حکم نے اسے سٹ پٹا کر رکھ دیا۔ آج رات ہی جانا ہے؟ ہاں، بولا نا لفڑا ہے، ایمرجنسی میں جانے کا ہے۔ تیرے کو جانے میں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ لالا نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کثرت سے شراب نوشی کرتا تھا، لیکن وقاص نے اسے پی کر بہکا ہوا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بس اس کی سرخ متورم آنکھیں ہی اس کے نشے میں ہونے کی گواہی دیتی تھیں، اور یہ نگاہیں ایسی روبدار تھیں کہ سامنے والا اس کے حکم سے سرتابی کی جرت نہیں کر پاتا تھا۔ وقاص کے لیے بھی اس کے حکم سے انکار ممکن نہیں تھا، اس لیے آہستہ سے بولا، جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر ادھر تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے۔ میرا یار مومی ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، تھوڑا سا اس کی سیکیورٹی کا پرابلم ہے۔ تیرا یار ہے تو اپنا بھی بچہ ہے، جتنے آدمی چاہے لگا دے اس کی سیکیورٹی پر، علاج وغیرہ کا بھی جو تو بولے گا سب بندوبست ہوتا رہے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو بول۔ لالا عیسیٰ نے ایک طرح سے بات ہی ختم کر دی۔ لالا سے معاذ والا مسئلہ اس نے خود ہی نہیں بیان کیا کہ لالا اس کے خدائی فوجدار بننے کی عادت سے بیزار رہتا تھا اور اسے سمجھاتا رہتا تھا کہ ہم لوگوں کی زندگیاں ویسے ہی ہر وقت خطرے میں رہتی ہیں اور تو اپنی عادت کی وجہ سے اپنے لیے خطرے کو کئی گنا بڑھائے رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں تیاری کرتا ہوں، لیکن پہلے مجھے یہ تو بتا دو کہ مسئلہ کیا ہے۔ چاروں نہ چار اس نے حامی بھر لی۔ معاذ والے معاملے میں اس نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دے لی تھی کہ فوری طور پر معاذ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ان لوگوں کو معاذ کی جان ہی لینی ہوتی تو اتنے دن اسے اپنے پاس قید میں رکھنے کا رسک نہیں لیتے اور فوری طور پر اس کا کام تمام کر دیتے۔ وہ براہ راست چڑھائی کر کے ان سے معاذ کو نہیں چھڑوا سکتا تھا۔ ان کے پاس لاتعداد ظاہر اور خفیہ ٹھکانے تھے اور وہ نہیں جانتا تھا کہ معاذ کہاں ہوگا۔ اسے معاذ کا پتہ معلوم کرنے کے لیے کوئی ترکیب لڑانی تھی اور ظاہر ہے اس کے لیے وقت درکار تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ معاذ کی کھوج کا کام کسی کے سپرد کر جائے گا اور دبئی والا کام جلد از جلد نمٹا کر معاذ کے معاملے کو پوری توجہ سے دیکھے گا۔ ادھر لالا عیسیٰ اسے اس کی بات کا جواب دے رہا تھا، مسئلہ بڑا ہے پر تیرے لیے مشکل نہیں، اپنے کو معلوم ہے کہ تو ہینڈل کر لے گا۔ لالا اسے مسئلہ بتا رہا تھا اور وہ ذہن سے ہر پریشانی جھٹک کر پوری توجہ سے اس کی بات سننے میں مصروف ہو گیا۔ اس کی یہی خوبی اس کی کامیابی کی ضمانت تھی۔ بستر پر لیٹے معاذ نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں اور کچھ دیر اپنی جگہ لیٹے لیٹے ہی خالی خالی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیتا رہا۔ یہ ایک عام سی سجاوٹ والا کمرہ تھا، جس میں ایک طرف سیاہ رنگ کا ریگزین کا 2 سیٹر صوفہ پڑا ہوا تھا۔ صوفے کے سامنے چھوٹی سی کافی ٹیبل تھی اور مقابل دیوار پر 32 انچ کا LED ٹی وی نصب تھا۔ مختصر سے ساز و سامان والے 12x12 کے اس کمرے میں وہ ایک سنگل بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ آنکھ کھلنے کے بعد اس کی یادداشت نے کام کرنا شروع کیا
تو اسے یاد آیا کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچا تھا۔ اس نے ٹیلی ویژن پر سعد کے اغوا کی خبر دیکھی تھی اور موٹر سائیکل کے مرر پر لکھے معاذ کم بیک کے الفاظ سے جان لیا تھا کہ سعد کا اغوا صرف اور صرف اس کی واپسی کے لیے کیا گیا ہے۔ جب تک وہ اپنے صیاد کے پاس واپس نہیں جائے گا، سعد کی آزادی ممکن نہیں ہوگی۔ اور پھر اس نے اپنے قفس میں واپس لوٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ اپنے بھائی کی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا۔ واپسی کے علاوہ کوئی بھی دوسری راہ اختیار کرنے میں سعد کے لیے بہت زیادہ رسک تھا۔ اگر وہ وقاص سے مدد طلب کرتا اور اس کی مدد سے سعد کی بازیابی کے لیے کوشش کرتا تو ضروری نہیں تھا کہ اس کوشش میں کامیابی حاصل ہو جاتی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مدد طلب کرنا اس سے بھی بڑی حماقت تھی۔ چنانچہ اس نے قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا اور وقاص کے گارڈز کو چکمہ دے کر اس کے اپارٹمنٹ سے نکل گیا۔ باہر نکلتے ہی اس نے ایک ٹیکسی رکوائی اور اس میں بیٹھ کر یزدانی بلڈرز کے ایک آفس تک جا پہنچا۔ اس وقت آفس میں یزدانی خود اپنے بیٹے کامران عرف کامی کے ساتھ موجود تھا۔ معاذ کو دیکھ کر باپ بیٹے دونوں کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ کامی نے تو فوراً پسٹل نکال کر اس پر تان لیا۔ اسے دیکھ کر آفس میں موجود گارڈ نے بھی اپنی گن سے اس کا نشانہ لے لیا، لیکن اس نے کسی خوف کا مظاہرہ نہیں کیا اور اطمینان سے بولو، میرے پاس رقم موجود نہیں ہے، بہتر ہوگا کہ پہلے آپ لوگ باہر کھڑے ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ ادا کر کے فارغ کر دیں۔ میں خود چل کر یہاں آیا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں یہاں سے بھاگنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اس کی بات کو سب سے پہلے یزدانی نے سمجھا اور گارڈ کو بھیج کر ٹیکسی والے کو ادائیگی کروا دی۔ میرا بھائی کہاں ہے؟ تم لوگوں کا پیغام ملتے ہی میں واپس آ گیا ہوں، اب تم میرے بھائی کو آزاد کر دو۔ گارڈ کے باہر جاتے ہی معاذ نے یزدانی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے یہ بات کہی تھی، تمہارے بھائی کو میں نے اغوا نہیں کروایا ہے اور نہ ہی میں نے تم کو کوئی دھمکی آمیز پیغام دیا ہے، یزدانی نے اس کی بات کے جواب میں کہا اور معاذ کے پیچھے کھڑے گارڈ کو کوئی اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ پا کر گارڈ نے معاذ کی، جو کہ ابھی تک کھڑا ہوا تھا، جامہ تلاشی لینا شروع کر دی۔ معاذ کی جیبیں بالکل خالی تھیں، گارڈ کو کچھ نہیں ملا تو اس نے یزدانی کو اس کے کلیئر ہونے کی اطلاع دے دی۔ شاید وہ لوگ ڈر رہے تھے کہ معاذ کے پاس کوئی ہتھیار یا خفیہ آلہ تو موجود نہیں تھا جس کی مدد سے وہ یہاں ہونے والی گفتگو کہیں پہنچا رہا ہو، لیکن کچھ ہوتا تو ملتا۔ وہ تو اپنا آپ داؤ پر لگا کر اپنے بھائی کے لیے آزادی لینے آیا تھا اور یہاں یزدانی سرے سے ہر بات سے انکاری تھا۔ جامہ تلاشی مکمل ہونے تک اس نے صبر سے کام لیا، پھر غصے سے چیخ کر بولا، میرے ساتھ گیم نہ کھیلو یزدانی، میں صرف اپنے بھائی کی خاطر یہاں آیا ہوں۔ مجھے میرا بھائی نہیں ملا تو تم اور تمہارے بیٹے سمیت میں اس پورے دفتر کو آگ لگا دوں گا۔ ابھی تو اپنی خیر منا سالے، تو اپنے ڈرائنگ روم میں نہیں ہمارے دفتر میں کھڑا ہے اور ہمیں ہی دھمکی دے رہا ہے۔ ہتھیاروں اور گارڈ کی موجودگی کے باعث کامران یزدانی کو طاقت کا توازن اپنے حق میں محسوس ہو رہا تھا، اس لیے اس نے بھڑکنے میں دیر نہیں لگائی۔ باپ کے چیلوں کے زوم میں اتنا نہ پھڑکو، میں 2 منٹ کے اندر اندر تمہیں خاک چاٹنے پر مجبور کر سکتا ہوں، لیکن میں تم جیسے بندے کے منہ لگنا ہی نہیں چاہتا۔ میں تمہارے باپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ اس نے کامران کی طرف حقارت اور تمسخر کی نظر ڈال کر کہا اور پھر اپنا رخ یزدانی کی طرف کر لیا۔ اس کے الفاظ اور انداز پر کامران کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، لیکن یزدانی کی نظروں میں دلچسپی تھی۔ اس نے زبان کھولی تو لہجے میں ستائش بھی جھلکی، مسکرا کر بولا، مان لیا کہ تیرے اندر دم ہے، دم نہ ہوتا تو ہم سے تمہاری زندگی کا سودا ہی کیوں کر کیا جاتا۔ بہرحال تم آرام سے بیٹھو، میں اس پارٹی کو اطلاع کر دیتا ہوں جو تمہارے لیے پاگل ہوئی جا رہی ہے۔ اس نے اپنی میز کے گرد رکھی کرسیوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا اور خود اپنے سیل فون پر کسی کا نمبر ملانے لگا۔ کال رسیو ہوتے ہی چہک کر بولا، آپ کی ترکیب کامیاب رہی ہے میڈم، پنچھی لوٹ کر پنجرے میں واپس آ گیا ہے۔ اس کی اس اطلاع کے جواب میں دوسری طرف سے کچھ کہا جانے لگا جسے اس نے غور سے سنا اور پھر فون بند کر کے معاذ سے مخاطب ہوا، تھوڑی دیر میں تمہارے اصل میزبان یہاں پہنچ جائیں گے، اس وقت تک ہمیں خدمت کا موقع دو، ایک پیالی چائے پینے میں زیادہ وقت تو نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے۔ معاذ اعصابی کشیدگی کا شکار تھا، چنانچہ یزدانی کی تنزیہ اور منافقانہ گفتگو کے باوجود اس کی پیشکش قبول کر لی۔ تھوڑی دیر میں ہی چائے آ گئی۔ چائے سب کے لیے ہی تھی، لیکن 3/4 کپ خالی کرنے کے بعد اسے چکر آنا شروع ہوئے تو اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کے لیے کوئی اسپیشل چائے لائی گئی تھی۔ اسپیشل چائے نے اپنا اثر دکھایا تھا اور تھوڑی دیر میں ہی وہ آنکھیں بند کر کے ہر طرف سے غافل ہو گیا۔ غفلت کی حالت میں کتنی دیر گزری اسے اندازہ نہیں تھا۔
آنکھ دوبارہ کھلنے کے بعد اس نے خود کو یزدانی کے دفتر کی بجائے اس کمرے میں پایا اور ہر بات یاد آ جانے پر اپنی جگہ سے فوراً کھڑا ہو گیا۔ کمرے کے فرش پر قالین بچھا ہوا تھا۔ دبیز قالین پر ننگے پیر چلتا ہوا وہ دروازے تک گیا اور اس کے ہینڈل پر دباؤ ڈالا۔ حیرت انگیز طور پر بالکل خلاف توقع دباؤ ڈالنے سے دروازہ کھل گیا۔ دروازے کے یوں کھل جانے سے وہ شش و پنج میں پڑ گیا کہ آیا باہر جائے یا نہیں۔ ایک پل کے تذبذب کے بعد وہ دروازہ بند کر کے واپس پلٹ گیا اور صوفے پر جا بیٹھا۔ باہر نکلنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ اپنی مرضی سے قید میں آیا تھا اور اسے یہاں سے کہیں نہیں جانا تھا۔ یہ بات اس کا صیاد بھی سمجھتا تھا، اس لیے اس کے کمرے کا دروازہ لاک نہیں کیا گیا تھا۔ گڈ مارننگ معاذ، اٹھ گئے ہو تو فریش ہو جاؤ اور ناشتہ وغیرہ کر کے فارغ ہو لو، پھر میں تم سے تفصیلی بات کرتی ہوں۔ اسے صوفے پر بیٹھے ہوئے 1 منٹ ہی گزرا ہوگا کہ کمرے میں وہی نسوانی آواز گونجی جو پہلی بار قید کے دوران میں بھی وہ سن چکا تھا۔ میرا بھائی، اس نے ہدایات کو نظر انداز کر کے سعد کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ حکم ماننے کی عادت ڈالو معاذ، جتنا اتھرا گھوڑا ہو اسے سدھانے کے لیے اتنی ہی مار لگانی پڑتی ہے۔ مجھے تمہیں تکلیف دیتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ نرم لوچدار نسوانی آواز میں عجیب سی سرد مہری گھل مل گئی۔ معاذ کو مجبوراً خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ حسب ہدایت ملحقہ باتھ روم سے فریش ہو کر آیا تو 5 منٹ میں ہی ایک ملازم صورت شخص ناشتے کے لوازمات سے بھری ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر لے آیا۔ معاذ نے پچھلی صبح ہلکا سا ناشتہ لیا تھا اور اس وقت سے اب تک اس کے پیٹ میں کچھ نہیں گیا تھا۔ بادل نخواستہ اس نے ناشتے کا آغاز کیا تو آہستہ آہستہ کافی کچھ اس کے پیٹ میں منتقل ہو گیا۔ آخر میں اس نے چائے کی پیالی ہونٹوں سے لگائی ہی تھی کہ اپنے حلیے ہی سے ڈاکٹر نظر آنے والا ایک شخص اندر داخل ہوا۔ ہیلو مسٹر معاذ، آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے اس سے دریافت کیا۔ معاذ کوئی جواب دیے بغیر اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ آپ کی صحت کا خیال رکھنے کی رسپانسبلٹی اب میرے پاس ہے۔ آپ کی بے ہوشی کے دوران بھی میں آپ کو ٹریٹمنٹ دیتا رہا ہوں۔ زخموں کو سکھانے والی اینٹی بائیوٹکس کے علاوہ میں نے آپ کو ایسے انجیکشن بھی لگائے تھے جو خوراک کی کمی کو کور کر سکیں۔ امید ہے کہ ہوش میں آنے کے بعد آپ کو ویکنس فیل نہیں ہوئی ہوگی۔ ڈاکٹر نے دوستانہ انداز میں بتایا تو اسے سمجھ آئی کہ تقریباً 20-22 گھنٹے بے ہوش رہنے کے باوجود اسے نکاہت کیوں محسوس نہیں ہو رہی تھی، اور پیٹ کے خالی پن کے باوجود وہ خود کو چست محسوس کر رہا تھا۔ زخم بھی پہلے سے بہت اچھی حالت میں تھے، یعنی دوران بے ہوشی اس کا بھرپور خیال رکھا گیا تھا، قربانی کے اس جانور کی طرح جسے ذبح کرنے سے پہلے مالک پیار سے خوب کھلاتا پلاتا اور خدمت کرتا ہے۔ آپ چائے ختم کر لیں تو میں آپ کا چیک اپ کر لیتا ہوں۔ ڈاکٹر بولتے ہوئے سنگل بیڈ پر ٹک چکا تھا۔ معاذ نے چائے ختم کر کے کپ رکھا تو ملازم ٹرالی لے کر باہر نکل گیا۔ ملازم کے نکلتے ہی ڈاکٹر نے اپنی ڈیوٹی سنبھال لی اور اس کے زخموں کا معائنہ کرنے کے علاوہ بی پی وغیرہ بھی چیک کیا۔ اب آپ پہلے سے مزید بہتر حالت میں ہیں۔ میں کھانے کے لیے اینٹی بائیوٹکس کے علاوہ فوڈ سپلیمنٹ بھی دے رہا ہوں۔ 2-3 دن میں آپ خود کو بالکل فٹ محسوس کریں گے۔ اس نے اپنے میڈیکل باکس میں سے کچھ دواؤں کے پتے نکال کر اس کے حوالے کیے اور ہدایات دینے کے بعد مسافہ کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ معاذ نے اس کی حسب ہدایات دوائیں بھی حلق سے اتار لیں تو کمرے کے کسی حصے میں موجود اسپیکر جاگ اٹھا۔ دیٹس لائک اے گڈ بوائے، تم اسی طرح ہماری ہر بات مانتے رہے تو کوئی نقصان نہیں اٹھاؤ گے۔ میرا بھائی کہاں ہے؟ میں تم لوگوں کے پاس آ گیا ہوں، اس لیے تمہیں چاہیے کہ فوری طور پر اسے چھوڑ دو۔ معاذ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا اور اس نے ترش لہجے میں مطالبہ کیا۔ صبر ڈیئر، تھوڑا سا صبر کرو۔ تمہیں یہاں تک لانا ہماری پہلی کامیابی ضرور ہے، لیکن ابھی ہمیں تم سے بہت سے کام لینے ہیں اور ان کاموں کے لیے ہمیں تمہاری فرما برداری کا یقین ہونا چاہیے۔ بولنے والی کا انداز معنی خیز تھا۔ تمہیں یہ یقین دلانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اپنے آپ کو مکمل طور پر ہماری غلامی میں دینا ہوگا۔ اس کے سوال کے جواب میں بغیر کسی لگی لپٹی کے کہا گیا۔ اگر میں زبان سے ہاں کہہ دوں تو کیا تمہیں یقین آ جائے گا؟ معاذ نے دریافت کیا۔ ہمیں یقین دلانے کے لیے تمہیں آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ کیسی آزمائش؟ اس نے جاننا چاہا۔ فی الحال تو تم مجھے میرے چند سوالوں کے جوابات دو۔ نمبر 1، کیرتھر پر تمہاری جان کیسے بچی؟ نمبر 2، ڈاکوؤں کی قید سے نکلنے کے لیے تم نے جو تدبیر اختیار کی اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ نمبر 3، تمہیں ہمارے دوستوں کی قید سے فرار کروانے والا کون تھا؟
تم وہاں سے نکلنے کے بعد کہاں اور کس کی پناہ میں رہے؟ سوالات کرتے ہوئے اس کے لہجے میں حد درجے سنجیدگی تھی۔ وہ بھی سنجیدگی سے اس کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے بولا، کیرتھر پر مجھے میری خوش قسمتی نے بچایا اور میں ایک قبیلے کے لوگوں کی نظر میں آ گیا۔ انہوں نے مجھے اپنے ٹھکانے پر پناہ دی اور میرا علاج کیا۔ واپسی میں قبیلے کے سردار نے مجھے کچھ انوکھے تحائف دے کر رخصت کیا، لیکن میں اپنے گھر پہنچنے سے قبل ہی ڈاکوؤں کے ہتھے لگ گیا۔ قید کے دوران اپنی اور اپنے ساتھی قیدیوں کی جان بچانے کے لیے میں نے سردار کے دیے تحائف کو آزمانے کا فیصلہ کیا اور ایک پڑیا میں موجود ایسا سفوف استعمال کر ڈالا جس کے استعمال سے آدمی زندہ ہونے کے باوجود مردہ محسوس ہوتا ہے۔ ڈاکو دھوکے میں مار کھا گئے اور میں اپنے ساتھ موجود قیدی میاں بیوی کو اتفاقاً ناریل توڑنے کے لیے وہاں چلے آنے والے ایک لڑکے کی بائک پر فرار کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے فرار کا کوئی انتظام کر پاتا، ڈاکوؤں کے باقی ساتھی پہنچ گئے اور میں دھر لیا گیا۔ بائک کا مالک لڑکا تجسس کے باعث وہیں چھپا رہا اور بعد میں اسی نے کوئی ترکیب لڑا کر مجھے قید سے آزاد کروا کر اپنے پاس پناہ دی۔ وہ لڑکا کون تھا؟ میں اس لڑکے کے بارے میں تفصیل جاننا چاہتی ہوں، اس سے گمبھیر لہجے میں سوال کیا گیا۔ وہ کوئی اجنبی لڑکا تھا، میں خود بھی اس سے واقف نہیں تھا۔ معاذ نے اس سوال کے جواب سے پہلو بچانے کی کوشش کی۔ وقاص کا نام لے کر وہ اسے مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ تمہیں اس لڑکے کے بارے میں بتانا ہوگا معاذ، میں اس بات کو نہیں مان سکتی کہ کوئی اتنے دن تک تمہاری مدد کرتا رہا، تمہارا علاج کرواتا رہا اور تمہارا اس سے تعارف ہی نہیں ہو سکا۔ اس نے تعارف کروانے سے انکار کر دیا تھا اور میں زیادہ اصرار اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے مدد کی ضرورت تھی۔ معاذ نے بہانہ بنایا، اس جگہ کا ایڈریس بتاؤ جہاں تم رہ رہے تھے۔ اس بار سوال کرتے ہوئے اس کے لہجے میں سختی تھی۔ ایڈریس مجھے یاد نہیں۔ وہ ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ تھی جہاں مجھے نظر بندی کسی حالت میں رکھا گیا تھا۔ ٹیلی ویژن پر سعد کے اغوا کی خبر دیکھ کر میں چپکے سے وہاں سے نکلا تھا اور جلدی اور گھبراہٹ میں دھیان نہیں دے سکا کہ وہ کون سی جگہ تھی۔ اس نے اس بار بھی پہلو بچا لیا۔ تم ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہو معاذ، اور یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ ہمیں اس شخص کے بارے میں لازمی جاننا ہے۔ بائک کے ذریعے بھی ہم نے اس کا کھوج لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بائک ایک 65 سالہ آدمی کی ملکیت نکلی جس نے 2 دن قبل اپنی بائک کی چوری کی رپورٹ بھی لکھوائی تھی۔ اب صرف تم واحد شخص ہو جو ہمیں اس لڑکے کے بارے میں بتا سکتے ہو جس نے اتنی بڑی کارروائی اتنی آسانی سے کر ڈالی۔ یقیناً ایسی کارروائی کرنے والا کوئی عام سا لڑکا نہیں ہوگا۔ وہ اپنے سوال کے جواب کے لیے بضد تھی۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا، لیکن میں بتا چکا ہوں اس نے مجھ سے اپنا تعارف نہیں کروایا تھا، نہ ہی وہ کوئی مشہور و معروف شخصیت تھا کہ میں پہلے ہی سے اس سے واقف ہوتا۔ وقاص کا نام لے کر وہ محسن کشی کا مرتکب نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے اپنی بات پر قائم رہا۔ ٹھیک ہے معاذ، یہ تمہاری اپنی چوائس ہے کہ ہم تمہاری وفاداری خریدنے کے لیے وہ طریقہ کار اختیار کریں جو یقیناً تمہارے لیے تکلیف دہ ہوگا۔ نہایت سنگین لہجے میں کہہ کر وہ خاموش ہو گئی تو معاذ نے اپنے اندر بے چینی سی محسوس کی۔ پلیز میری بات سنو، مجھے واقعی نہیں معلوم کہ وہ لڑکا کون تھا۔ بے قراری سے اسے پکارتا وہ اسے یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ معاذ نے 1-2 بار اور کوشش کی، لیکن دوسری طرف ہنوز خاموشی تھی۔ اس خاموشی کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اپنے طور پر اندازے لگانے کی کوشش کرتا ہوا وہ شدید بے قراری اور الجھن کا شکار ہو چکا تھا۔ سعد کے ان لوگوں کی قید میں ہونے کی وجہ سے وہ خود کو بے حد بے بس محسوس کر رہا تھا، لیکن اپنے بھائی کی خاطر وقاص کا نام افشا کر دینا بھی مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ وقاص نے نہ صرف انسانی ہمدردی کے ناطے اس کی اتنی مدد کی تھی، وہ اس کا نام افشا کر دیتا تو یہ ایک غیر اخلاقی حرکت ہوتی۔ تذبذب، الجھن، کشمکش اور اندیشوں میں گرفتار وہ چیونٹی کی رفتار سے گزرتے وقت کو بتانے لگا۔ کئی بار پکار کر دیکھا کہ کوئی جواب آ جائے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ 3-4 بار دروازے تک جا کر واپس لوٹ آیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ اس کی ایک ایک جنبش کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ وہ کوئی بھی غلط قدم اٹھا کر ان لوگوں کو طیش دلانے کی حماقت نہیں کر سکتا تھا۔ سعد کی صورت میں اس کی بہت بڑی کمزوری ان کے ہاتھ میں تھی، اور سعد کی خاطر اسے بہت صبر اور ضبط سے کام لینا تھا۔ اللہ اللہ کر کے دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو ملازم ٹرالی سمیت نمودار ہوا۔ میں تمہاری میڈم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کھانے کی طرف نظر ڈالے بغیر اس نے ملازم سے مطالبہ کیا۔ میڈم جب چاہیں گی خود بات کر لیں گی۔
میں طے شدہ شیڈول پر عمل کرنے کے سوا کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا۔ ملازم نے اسپاٹ سے لہجے میں اسے جواب دیا، ٹھیک ہے تم یہ کھانا لے جاؤ، مجھے بھوک نہیں ہے۔ معاذ نے بیزاری سے ٹرالی کی طرف اشارہ کیا۔ کھانے اور دوا سے انکار کو بھی حکم عدولی تصور کیا جائے گا۔ ملازم نے اسے آگاہ کیا تو پہلے اس نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ آہستہ ڈھیلا پڑ گیا۔ وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اپنے غصے کا اظہار کرتا۔ حکم کی تعمیل کے طور پر کھانا زہر مار کر کے دوائیں لیں اور کلی کرنے کے خیال سے واش روم میں چلا گیا۔ واپس آیا تو دیوار پر نصب LED ٹی وی آن تھا۔ اپنی پریشانی میں اسے ایک بار بھی ٹی وی آن کر کے دیکھنے کا خیال نہیں آیا تھا۔ ملازم کھانے کی ٹرالی واپس لے جاتے ہوئے شاید اسے آن کر گیا تھا، لیکن کیوں؟ فوراً ہی اس کے ذہن میں سوال ابھرا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ملازم نے اس سے کہا تھا کہ وہ طے شدہ شیڈول پر عمل کرنے کے علاوہ کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا۔ ٹی وی آن کیے جانے کی وجہ جاننے کے لیے وہ اسکرین کے سامنے جا بیٹھا۔ اسکرین پر فی الحال کوئی خاص منظر موجود نہیں تھا، اور یوں ہی نیلی پیلی ہری روشنیوں سے مختلف ڈیزائن بنتے بگڑتے دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک ہی یہ سلسلہ بند ہو گیا اور ایک ایسے کمرے کا منظر دکھائی دینے لگا جو اپنے ساز و سامان سے کسی ہسپتال کا آپریشن تھیٹر معلوم ہو رہا تھا۔ سامان پر سے کیمرہ گھومتا ہوا آپریشن ٹیبل پر آ کر رکا اور وہاں لیٹا ہوا انسانی وجود دکھائی دینے لگا۔ کیمرے نے صرف دھڑ کو فوکس کیا ہوا تھا اور چہرہ بالکل دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس لیے وہ صرف یہ اندازہ لگا سکا کہ وہ صاف رنگت کا مالک کوئی مرد ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے منظر میں دو مزید افراد شامل ہو گئے۔ ان دونوں افراد نے آپریشن تھیٹر میں استعمال ہونے والا مخصوص سبز لباس پہن رکھا تھا۔ ان کے سروں پر مخصوص کیپ، ہاتھوں میں دستانے اور چہرے پر ماسک موجود تھے، اور وہ قطعی طور پر شناخت نہیں کیے جا سکتے تھے۔ البتہ حرکات و سکنات سے ظاہر تھا کہ وہ پروفیشنل لوگ ہیں۔ ان میں سے ایک نے آپریشن ٹیبل پر پڑے شخص کے پیٹ پر کوئی جراثیم کش دوا ملی، پھر دوسرا قدرے دراز قد شخص حرکت میں آیا اور تیز دھار آلے سے بے ہوش پڑے شخص کے پیٹ پر کٹ لگایا۔ فوراً ہی خون کا اخراج شروع ہو گیا، لیکن دراز قد شخص نے اپنا کام جاری رکھا۔ اس کے ساتھ موجود شخص اس کی معاونت کرتا رہا اور کاٹن گاز کو اس طرح بے ہوش شخص کے پیٹ کے اطراف ترتیب سے رکھ دیا کہ خارج ہونے والا خون ادھر ادھر نہ پھیل سکے۔ پیٹ پر بڑا سا عمودی کٹ لگانے والے سرجن نے پیٹ کی جلد کو دونوں ہاتھوں سے کھینچ کر اس طرح دائیں بائیں کیا جیسے کسی تکیے کا غلاف اتار رہا ہو۔ جلد کے سمٹ جانے سے پیٹ میں بڑا سا شگاف بن گیا تھا اور اس میں سے مختلف اعضاء دکھائی دے رہے تھے۔ سرجن نے اپنی کارروائی جاری رکھی اور بالکل سامنے نظر آنے والے نظام ہاضمہ کے اعضاء کو ایک طرف کر کے اپنے آلات کی مدد سے باڈی کے اندر کوئی کارروائی کرنے لگا۔ اس کے ساتھ موجود شخص اس کی بھرپور معاونت کر رہا تھا اور اس کے اشارے پر اسے مختلف آلات پکڑاتا جا رہا تھا۔ ذرا سی دیر میں اس کسائی نما سرجن نے پیٹ کے شگاف میں سے خون میں بھرا ہوا ایک لوتھڑا سا برآمد کر لیا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھتے معاذ کو شناخت کرنے میں دیر نہیں لگی۔ پیٹ چیر کر نکالا گیا وہ عضو ایک انسانی گردہ تھا۔ گردہ کیوں نکالا گیا تھا؟ یہ سوال تو اپنی جگہ تھا، لیکن اسے حیرت اس بات پر تھی کہ گردے کے آپریشن کے لیے یہ کون سا طریقہ اختیار کیا گیا تھا، اور اتنے نازک آپریشن کو صرف 2 افراد کیوں ہینڈل کر رہے تھے؟ سب سے بڑی بات، اسے یہ آپریشن کیوں دکھایا جا رہا تھا؟ اپنے اس آخری کیوں کا جواب حاصل کرنے کے لیے اسے انتظار کی زحمت نہیں اٹھانی پڑی۔ گردہ نکالے جاتے ہی کیمرہ حرکت میں آیا اور پیٹ پر سے ہٹ کر اوپر کی طرف رینگنے لگا۔ اب اسے بے ہوش شخص کے سینے کے علاوہ دونوں ہاتھ بھی دکھائی دے رہے تھے۔ ایک ہاتھ پر بلڈ پریشر وغیرہ کی مانیٹرنگ کرنے والے آلات نصب تھے، جبکہ دوسرے ہاتھ میں پیوست کینولا سے ڈرپ منسلک تھی۔ کینولا والے ہاتھ کو کیمرے نے ذرا قریب سے فوکس کیا تو کلائی سے ذرا اوپر موجود کراس کا گہرا نشان دیکھ کر محض بے ساختہ ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ بچپن میں ایک بار سعد کے ہاتھ پر بہت گہرا زخم لگ گیا تھا اور ڈاکٹر کو خون روکنے کے لیے اس زخم پر ٹانکے لگانے پڑے تھے۔ ٹانکے کچھ ایسی ترتیب سے لگے تھے کہ سعد کے ہاتھ پر کراس کا انمٹ نشان بن گیا تھا، اور اب وہ اسکرین پر نظر آتے تختہ مشق بنے انسان کے ہاتھ پر بھی وہی نشان دیکھ رہا تھا۔ سعد، اس کے ہونٹوں نے بے یقینی کے عالم میں سرگوشی سی کی ہی تھی کہ کیمرہ ہاتھ پر سے ہٹ کر یکدم چہرے پر پہنچ گیا۔ منہ پر آکسیجن ماسک لگا تھا اور بالوں کو کور کرنے کے لیے
لگائی گئی مخصوص کیپ نے ماتھے کا بھی ایک بڑا حصہ ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کے باوجود یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اپنے پیارے بھائی سعد کو شناخت نہیں کر پاتا؟ آنکھیں بند کیے دنیا و مافیا سے بے خبر آپریشن ٹیبل پر لیٹا ہوا وہ شخص اس کا عزیز جان بھائی سعد تھا۔ یہ جان کر اس کے سینے میں کوئی تیر سا پیوست ہو گیا اور وہ اتنی بری طرح تڑپا تھا کہ اسے لگا تھا کہ اس کے جسم سے جان ہی نکل جائے گی۔ آرام سے اپنی جگہ بیٹھ جاؤ معاذ، ابھی تم نے جو کچھ دیکھا وہ صرف ایک ٹریلر تھا۔ اس کے آگے تم جو کچھ دیکھو گے وہ تمہیں تمہارے قدموں پر کھڑا نہیں رہنے دے گا۔ اچانک ہی اسپیکر سے سرد مہر آواز ابھری اور اسے ہدایت دی گئی، یو بچ، یہ تم میرے بھائی کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ یاد رکھو کہ تمہیں اس کا شدید خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ آواز سن کر معاذ آپے سے باہر ہو گیا اور زندگی میں پہلی بار کسی عورت کے لیے گالی استعمال کرتے ہوئے بلند آواز میں دھاڑا، زبان کو قابو میں رکھو معاذ، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں تمہاری پہنچ سے بہت دور ہوں، لیکن تمہارا بھائی میرے رحم و کرم پر ہے، میرے ایک اشارے پر اس کا ایک ایک عضو اس کے جسم سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ صحت مند جوان جسم سے نکلے اعضاء کی مارکیٹ میں بڑی مانگ ہوتی ہے، ہم ٹکڑوں میں تمہارا پورا بھائی بیچ ڈالیں گے اور تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اس لیے دھمکیاں دینے کے بجائے یہ سوچو کہ تم ہم سے اپنا بھائی صحیح سلامت حالت میں کیسے واپس لے سکتے ہو۔ ایک گردے کی کوئی بات نہیں ہے، ایک گردہ تمہاری اس حماقت کی سزا ہے جو تم نے مجھ سے مسلسل جھوٹ بول کر کی ہے، اور یہ ایسی کوئی سخت سزا نہیں ہے۔ ایک گردے کے سہارے بھی تمہارا بھائی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن یاد رکھو کہ تمہاری ہر حماقت اور سرکشی کی سزا تمہارا بھائی بھگتے گا۔ ہم گھاٹے کا سودا کرنے والے لوگ نہیں ہیں جو کسی بندے کو مارنے کے لیے اپنی ایک بھی گولی ضائع کریں۔ ہم محنت کرتے ہیں تو اس کے دام کھڑے کرنا بھی جانتے ہیں۔ تم پر ہم نے جو انویسٹمنٹ کی ہے وہ تمہارے بھائی کے اعضاء بیچ کر ہی وصول کر لیں گے، اور تمہارے اعضاء کی فروخت ہمارا پروفٹ ہوگا، لیکن اس سب کی نوبت ہی کیوں آئے؟ تم سیدھی طرح ہماری بات مان لو تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے، تم اور تمہارا بھائی اپنوں کے درمیان واپس جا سکو گے اور وہ بیچارے مسلسل اذیت سے آزاد ہو جائیں گے۔ تمہاری ماں جو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہسپتال میں پڑی ہے، اپنے بیٹوں کو پا کر دوبارہ جی اٹھے گی اور تم لوگ ایک بار پھر خوشباش فیملی کی طرح رہنے لگو گے۔ اب وہ ایسے نرم لہجے میں اسے سمجھا رہی تھی جیسے اس سے بڑھ کر کوئی ہمدرد اور مہربان ہی نہ ہو۔ میری ماں کو کیا ہوا ہے؟ معاذ ماں کے ہسپتال میں ہونے کی خبر سن کر بے چین ہوا۔ ہارٹ اٹیک۔ سعد کے اغوا کی خبر ان کے لیے ناقابل برداشت ثابت ہوئی تھی۔ اس نے سنجیدگی سے بتایا، میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہے۔ یزدانی اور عرفان اللہ میرے دشمن بنے ہوئے تھے تو اس کی کچھ وجوہات تھیں، لیکن تم کیوں اس طرح میرے اور میری فیملی کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ معاذ بے بس اور نڈھال سا صوفے پر گر گیا اور ہارے ہوئے انداز میں پوچھنے لگا، ہمیں تمہاری دوستی کی ضرورت ہے معاذ، ہمارے دوست بن جاؤ تو سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے، اور دوستی کا ثبوت دینے کے لیے تمہیں ہمیں اس شخص کا نام بتانا ہوگا جس نے تمہیں قید سے آزاد کروا کر اپنے پاس پناہ دی تھی۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے تمہارے پاس صرف 1 منٹ باقی ہے۔ سعد کا پیٹ ابھی چاک ہے، 1 منٹ بعد ہمارے حکم پر سرجن اس کا ایک اور عضو نکال لے گا، اور تم جتنی دیر کرتے جاؤ گے اس کے اتنے ہی اعضاء نکلتے جائیں گے۔ ایسی صورت میں سعد کی زندگی کی کتنی ضمانت دی جا سکتی ہے؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ وہ پل پل میں اپنا لہجہ بدل لینے پر قادر تھی اور ایک بار پھر سنگین لہجے میں اسے دھمکا رہی تھی۔ اس کی دھمکی سے زیادہ معاذ کے لیے سکرین پر دکھائی دینے والا منظر خوفناک تھا۔ کیمرہ ایک بار پھر سعد کے چہرے سے ہٹ کر اس کے پیٹ پر فوکس ہو چکا تھا، اور سرجن ایک بار پھر اپنے آلات کے ساتھ کچھ کر گزرنے کے لیے تیار نظر آ رہا تھا۔ نہیں، پلیز نہیں، معاذ تڑپ اٹھا۔ اب وہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ سعد کے پیٹ کو اس طرح چاک کرنے کا کیا مقصد تھا۔ اس کی طرف سے کسی مزاحمت کی صورت میں وہ لوگ سچ مچ ایک ایک کر کے سعد کے سارے اعضاء اس کے جسم سے الگ کر سکتے تھے۔ ہمیں تمہاری نہیں کی نہیں، ہاں کی ضرورت ہے معاذ، ہری اپ، مجھے اس شخص کا نام بتاؤ جو تمہیں سپورٹ کر رہا تھا۔ اس کے نرم لہجے میں بھی سانپ کی سی پھنکار تھی۔ وکاس نام ہے اس کا، وکی بھائی کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے، کسی لالا عیسیٰ کا خاص آدمی ہے۔ وہ سعد کے ساتھ مزید برا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، چنانچہ ہار مان لی۔ گڈ، تم نے سمجھداری کا ثبوت دیا۔ اب تمہارے بھائی کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کا بہترین علاج ہوگا اور بہت جلد یہ نارمل زندگی گزارنے کے لائق ہو جائے گا، لیکن ہم کچھ عرصے ضمانتاً اسے اپنے پاس رکھیں گے
اور جب ہمیں لگے گا کہ تم ہم سے مکمل تعاون کر رہے ہو تو پھر تم دونوں کو آزادی دے دی جائے گی۔ وہ بول رہی تھی اور معاذ اسکرین کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سعد کا چاک پیٹ سینے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ یہ کام جدید طریقے سے ہو رہا تھا۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا، لیکن ساتھ ہی سینے سے ایک پھونک سی اٹھی۔ بھائی کو بچانے کے لیے وہ اپنے محسن کے ساتھ احسان فراموشی کر چکا تھا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ اپنے اس عمل کے لیے وہ دل کو ایک چھوٹی سی تسلی یہ دے رہا تھا کہ وقاص کوئی عام لڑکا نہیں تھا۔ لالا عیسیٰ کے گینگ کا اہم رکن ہونے کی حیثیت سے اسے اپنے بچاؤ کے طریقے آتے تھے اور اس میں معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت بھی تھی۔ اس لیے یہ عین ممکن تھا کہ سعد کے اغوا کے ساتھ ہی اس کے غائب ہوتے ہی وہ یہ بات سمجھ گیا ہو کہ معاذ کہاں گیا ہے، اور معاذ کی ان لوگوں کے درمیان موجودگی سے خود اس کے لیے خطرات کتنے بڑھ گئے ہیں۔ ایسی صورت میں وہ اپنی حفاظت کا انتظام ضرور کرتا۔ اب تم ریسٹ کرو معاذ، تم سے باقی معاملات بعد میں طے ہوں گے۔ وہ ایسے لہجے میں بولی جیسے اس سے بڑھ کر معاذ کا کوئی خیر خواہ نہ ہو۔ بعد میں کیوں، جو چاہتی ہو ابھی بتا دو۔ اس کے اندر طیش کی لہر اٹھی، لیکن دوسری طرف سے اس کی بات کے جواب میں کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ ساتھ ہی سکرین پر سے آپریشن تھیٹر کا منظر بھی غائب ہو گیا اور پہلے کی طرح نیلی پیلی ہری روشنیاں ناچنے لگیں۔ معاذ نے ایک بار پھر سر نہوڑ لیا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہاں اس کے حسب خواہش و منشا کچھ بھی نہیں ہوگا، اور خود اسے ہی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو ان لوگوں کے سپرد کرنا پڑے گا۔ اسپاٹ لائٹ کے دائرے میں رقص کرتی اس لڑکی کی ایک ایک جنبش سے مہارت کا اظہار ہو رہا تھا، اور یہ صرف مہارت ہی نہیں تھی جو اس کے رقص کو خوبصورتی بخش رہی تھی، یہ مہارت کے ساتھ دیوانگی کا امتزاج تھا جس نے اس کے رقص میں انوکھی سی دلکشی پیدا کر دی تھی۔ اس پر اس کا حسن سونے پر سہاگے کا کام کر رہا تھا۔ سانچے میں ڈھلا جسم، غیر ملکی نقش و نگار، بے پناہ گوری رنگت اور سرخی مائل کتھئی بالوں والی اس حسینہ کے جسم میں پارا بھرا ہوا تھا، یا وہ خود ہی پارا تھی جو ذرا بھی سانس غیر متوازن ہوئے پورے ردھم کے ساتھ تھرکتی جا رہی تھی۔ دیکھنے والوں کے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا، دیکھنے والے بھی کتنے، فقط دو، لیکن دونوں ہی کی آنکھوں میں اس کے لیے زبردست ستائش تھی۔ جب وہ ایک ایک زاویے سے اسے جانچ چکے تو عورت نے اپنے ہاتھ کو جنبش دی اور فوراً ہی وہاں بجتا میوزک بند ہو گیا۔ میوزک بند ہوتے ہی رقصاں حسینہ یوں ساکت ہو گئی جیسے کسی چابی کی گڑیا کی چابی ختم ہو گئی ہو۔ ویری ویل ڈن، تم نے تو کمال کر دیا باربی۔ عورت اٹھ کر اس کے قریب گئی اور تعریف کرنے میں پہل کی۔ جواب میں باربی ڈول پلکیں جھپکا کر دھیرے سے مسکرا دی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ مون لائٹ والوں کے لیے تمہارے سلیکشن کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ تم آج ہی انٹرویو اور ٹرائل کے لیے وہاں پہنچ جاؤ۔ آگے کے سفر میں تمہارے لیے کامیابی ہی کامیابی لکھی ہے۔ عورت نے پرجوش انداز میں اس کو مشورہ دیا تو تب بھی وہ زبان سے کچھ نہیں بولی اور محض سر کو اثباتی جنبش دے کر رہ گئی۔ اتنا کم بولنے والی اتنی خوبصورت عورت میں نے پہلی بار دیکھی ہے۔ مرد نے اس پر اپنی ستائشی نظریں جمائے تبصرہ کیا، تب بھی وہ ویسے ہی خاموش کھڑی مسکراتی رہی۔ البتہ مرد کی ساتھی عورت نے ایک سریلا سا کہکہا لگایا اور پھر باربی کی طرف شوخ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، دیکھ لو، مجھ جیسی حسین عورت کا شوہر بھی تم پر لٹو ہو گیا ہے تو پھر باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ تم تو اس شہر میں آگ لگا دو گی۔ آگ؟ مجھے آگ ہی لگانی ہے، جلا کر بھسم کر دینے والی آگ۔ باربی نے پہلی بار زبان کھولی اور ان دونوں کو اندازہ ہو گیا کہ اس کے اندر بھڑکتے ہوئے شعلے جوں کہ توں ہیں، اور سخت تربیتی مراحل سے گزرتے ہوئے بھی اس نے کچھ نہیں بھلایا ہے۔ جو چاہے کرو، لیکن ذرا سمجھداری، صبر اور پلاننگ کے ساتھ، ورنہ ہماری اور تمہاری اتنے عرصے کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ عورت نے فوراً اسے سمجھایا تو اس نے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ تمہارے دشمن اب پہلے سے بھی زیادہ طاقتور اور مضبوط ہو چکے ہیں۔ بغیر پلاننگ کے کیا گیا تمہارا کوئی بھی وار دشمن سے زیادہ تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ دشمن کے چند مہروں کو شکار کر لینا ایسا ہی ہوگا جیسے کسی مضبوط اور تناور درخت کی شاخیں کاٹنا۔ تمہیں شاخیں نہیں، جڑیں کاٹنی ہیں، اور جڑوں تک تم جب ہی پہنچ سکو گی جب ہمارے کہے پر عمل کرو گی، کیونکہ جتنا ہم تمہارے دشمنوں سے واقف ہیں تم اس کا چند فیصد بھی نہیں جانتی۔ کئی بار کا پڑھایا سبق ایک بار پھر اسے پڑھایا جانے لگا۔ میں ان سب باتوں کو سمجھتی ہوں میڈم، آپ اطمینان رکھیں، میں آپ کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کروں گی۔ اس نے نپے تلے لہجے میں جواب دیا اور مسکرا کر بولی، اب مجھے اجازت دیں، مجھے ابھی کچھ مزید تیاریاں کرنی ہیں۔ اوکے، وش یو بیسٹ آف لک۔
اسے مسکرا کر خوشی سے اجازت دے دی گئی۔ اجازت ملتے ہی باربی ڈول بائیں ایڑی پر گھومی اور دل ربا و ہوش ربا چال چلتی ہوئی اپنے پیچھے موجود دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جب تک وہ دروازے کے پیچھے غائب نہیں ہو گئی، عورت کے پیچھے کھڑا اس کا شوہر یکٹک اسے دیکھتا رہا۔ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو نچلے ہونٹ پر زبان پھیر کر چٹخارا لینے کے انداز میں بولا، بڑی رس بھری ہے، مر کیوں رہے ہو؟ وقت آنے پر چکھ لینا، تمہیں کون سی کمی پڑی ہے؟ ہر دوسرے دن تو بغل میں نیا پیس لے کر گھوم رہے ہوتے ہو۔ عورت نے اس کو گھرکا۔ یہ تو اوپر والے کی دین ہے کہ ایسی بیوی دی جو حسین بھی ہے اور براڈ مائنڈڈ بھی۔ مرد نے کہا لگایا، اسے کہتے ہیں پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں۔ عورت نے بھی اس کے کہے کا ساتھ دیا اور دونوں میاں بیوی باہوں میں باہیں ڈال کر اس وسیع حال نما کمرے کے دوسرے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ ایک اوڈ کپل تھا، اس کے باوجود وہ ایک تھے تو اس کے پیچھے کچھ راز تھے، اور ان رازوں سے ایک فریق قطعی بے خبر تھا۔ لاہور ایئرپورٹ پر اتر کر وقاص نے ایک ٹیکسی ہائر کی اور ٹیکسی والے کو اپنا مطلوبہ پتہ بتا کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گزشتہ رات شہر میں ہلکی بارش ہوئی تھی اور اب بھی آسمان پر سرمئی بادل تیرتے پھر رہے تھے، اس لیے مجموعی طور پر فضا بہت نکھری ہوئی اور خوشگوار محسوس ہو رہی تھی۔ بارش کے باعث درخت، پودے اور عمارتیں دھل کر صاف ہو گئی تھیں اور ان کے رنگ پہلے سے زیادہ شوخ اور نکھرے ہوئے تھے۔ آبی بخارات سے بوجھل ہوا کے نم جھونکے جسم سے ٹکراتے تھے تو ایک سکون کا سا احساس ہوتا تھا، لیکن وقاص موسم کی اس خوبصورتی اور خوشگواریت کو محسوس کرنے سے قاصر تھا۔ اس کی طبیعت پر ایک بوجھل پن سا طاری تھا اور بار بار دل میں ایک لہر سی اٹھتی تھی۔ کل شام ڈھلے ملنے والی دو بڑی خبروں نے اسے اس کیفیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ پہلی خبر معاذ کی والدہ سعیدہ بیگم کے حوالے سے تھی۔ وہ سعد کے اغوا کے بعد ہونے والے ہارٹ اٹیک کے بعد سے مسلسل ہسپتال میں زیر علاج تھیں اور تمام تر طبی سہولتوں کے باوجود ان کی حالت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق ان کی صحت یابی کی راہ میں ان کی جذباتی کیفیت سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ وہ جینے کی امنگ کھو چکی تھیں، اور جو خود سے نہ جینا چاہتا ہو اسے دوائیں اور مشینیں کب تک زندہ رکھ سکتی ہیں۔ سعیدہ بیگم کی زندگی کی کہانی بھی کل شام ختم ہو گئی تھی۔ انہیں ہسپتال میں ہی ایک اور زبردست ہارٹ اٹیک پڑا تھا جو جان لیوا ثابت ہوا تھا، اور وہ خود غموں سے نجات پا کر پیچھے والوں کو روتا ہوا چھوڑ گئی تھیں۔ لواحقین ابھی اس صدمے سے گنگ ہی تھے کہ صرف 2 گھنٹے کے فرق سے انہیں ایک اور عجیب سی صورتحال سے دوچار ہونا پڑا۔ سرعام اغوا ہو جانے والے سعد بالکل اچانک ہی گھر پہنچ گیا۔ وہ غائب دماغی کی کیفیت میں اپنی پھوپھی کے رہائشی علاقے میں ادھر ادھر بھٹکتا پھر رہا تھا کہ ایک کزن نے اسے دیکھ کر پہچان لیا اور اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ اس کی اس طرح گھر آمد گھر والوں کے لیے ایک جذباتی جھٹکا تھا۔ وہ سعد کی بجائے گویا سعد کے سائے کو دیکھ رہے تھے۔ صحت مند اور گورا چٹا سعد تقریباً 1 ماہ کے عرصے میں سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا اور اس کی گوری رنگت جل کر سیاہی مائل ہو گئی تھی۔ وہ گھر والوں کو ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے کسی کو پہچانتا ہی نہ ہو۔ عزیزوں کے مشورے پر اسے فوری طور پر قریبی ہسپتال لے جایا گیا، جہاں اس کے مکمل معائنے کے بعد یہ تکلیف دہ خبر سامنے آئی کہ وہ اپنے ایک گردے سے محروم ہو چکا ہے۔ اسے اپنے اغوا کے بعد کی کوئی بات یاد نہیں تھی اور وہ بالکل بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ اتنے عرصے کہاں اور کن لوگوں کے پاس رہا تھا۔ اس کا معائنہ کرنے والے ڈاکٹروں نے انکشاف کیا تھا کہ اسے اس عرصے میں زیادہ تر بے ہوش اور نیند کی حالت میں رکھا گیا ہے، اور زندہ رکھنے کے لیے یقیناً ڈرپس اور غذا کی نلکی کا سہارا لیا جاتا رہا تھا۔ ان دو خبروں کے ملنے کے بعد وقاص کے لیے خود کو لاہور آنے سے روکنا ممکن نہیں رہا تھا۔ حقیقتاً وہ سعیدہ بیگم کی موت کی خبر سن کر ہی لاہور جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس کے دل میں خواہش تھی کہ بے شک وہ علینا کا دکھ بانٹ نہیں سکتا، لیکن اس کے غم میں شریک تو ہو جائے گا۔ وہ سعیدہ بیگم کے جنازے میں شرکت کے لیے لاہور جانے کا فیصلہ پہلے ہی کر چکا تھا۔ سعد کی اس طرح اچانک آمد کی وجہ سے ورثہ کو ان کی تدفین میں قدرے تاخیر کرنی پڑی تھی، اور انتقال کے دوسرے دن جنازہ اٹھانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ وقاص اسی حساب سے بذریعہ ہوائی جہاز لاہور پہنچا تھا۔ وہ 15 دن دبئی میں رہ کر آیا تھا اور واپس آنے کے بعد بھی اچھا خاصا مصروف رہا تھا۔ اس عرصے میں اس نے اپنے لوگوں کے ذریعے معاذ کا کھوج لگانے کی کافی کوشش کی تھی، لیکن اس تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اسے جو واحد غیر مصدقہ لیکن اہم اطلاع معاذ کے حوالے سے ملی تھی وہ یہ تھی کہ معاذ کو ایک دن یزدانی کے آفس میں دیکھا گیا تھا،
یہ وہی دن تھا جب معاذ اس کے گارڈ کو بے ہوش کر کے اپارٹمنٹ سے غائب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں تھی۔ یزدانی اور عرفان اللہ کے کئی ٹھکانوں کا کھوج نکالنے کے باوجود اسے ایسا کوئی سراغ نہیں ملا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ ان میں سے کسی ٹھکانے پر کبھی معاذ کو رکھا گیا ہو۔ ہر طرف مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، کہیں کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا تھا جو اس کی رہنمائی کرتا۔ یہاں تک کہ اس کے خدشات کے برخلاف ہسپتال میں داخل مومی کو بھی نہیں چھیڑا گیا تھا۔ اپنے طور پر اس نے اندازہ لگایا تھا کہ معاذ اپنے دشمنوں کے پاس واپس گیا ہوگا تو انہوں نے اس سے یہ بات اگلوا لی ہوگی کہ اسے فرار کروانے اور اپنے پاس پناہ دینے والا کون تھا۔ ایسی صورت میں ان کی طرف سے کوئی منفی رد عمل ظاہر ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا تھا اور مکمل خاموشی اختیار کر لی گئی تھی۔ اس خاموشی کی وجہ سے ہی اسے کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا اور اب وہ سعیدہ بیگم کے جنازے میں شرکت کے لیے لاہور آیا تھا۔ خیالات کی یلغار کے دوران ایئرپورٹ سے مطلوبہ جگہ تک کا فاصلہ طے ہونے کا دورانیہ اسے محسوس ہی نہیں ہو سکا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے پکار کر پوچھا کہ اسے کہاں اترنا ہے، تو چونک کر ماحول میں واپس آیا اور اپنے پاس موجود مکمل پتے کی مدد سے اس کی رہنمائی کی۔ علاقہ کشادہ تھا، اپنی مطلوبہ گلی کے باہر سے ہی اس نے ایک مکان کے سامنے لگا شامیانہ دیکھ لیا۔ ٹیکسی کونے پر ہی رکوا کر اس نے ڈرائیور کو کرایہ ادا کیا اور پیدل اس جانب بڑھ گیا۔ جنازہ اٹھنے میں زیادہ وقت نہیں بچا تھا، اس لیے لوگوں کی کافی بڑی تعداد موجود تھی۔ وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا۔ وہاں اتنے لوگ تھے کہ کوئی کسی سے پوچھنے والا نہیں تھا کہ تم کون ہو اور تمہارا کیا رشتہ ہے۔ اس سے بھی کسی نے کچھ نہیں پوچھا۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ وہ بھی معاذ کے غمزدہ و نڈھال والد سے گلے ملا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ اسے بیٹھے ہوئے 2-4 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس نے ایک ایمبولینس کو شامیانے کے باہر آ کر رکتا ہوا دیکھا۔ ایمبولینس سے صورت ہی سے بیمار دکھائی دینے والے ایک نوجوان کو سہارا دے کر اتارا گیا۔ آہ بیچاری سعیدہ بیٹوں کی جدائی کے غم میں جان سے چلی گئی۔ زندگی میں چند گھنٹے اور مل جاتے تو کم از کم چھوٹے کی صورت تو دیکھ لیتی۔ وکاس کے قریب بیٹھے بزرگوں میں سے ایک نے ایمبولینس سے اترتے جوان کو دیکھ کر افسوس بھرے لہجے میں تبصرہ کیا، صحیح فرمایا آپ نے، اگر سعد پہلے آ گیا ہوتا تو باجی سعیدہ ایک بار بھی پھر جی اٹھتی۔ اپنے گھر اور بچوں میں ہی تو جان تھی ان کی، اتنی سلیقہ مند اور ہر دم گھر اور بچوں کی فکر میں مبتلا رہنے والی عورتیں کم ہی ہوتی ہیں۔ انہیں تو اپنے بچوں کی اتنی فکر رہتی تھی کہ اس ڈر سے کہ کہیں بچوں کی صحت خراب نہ ہو جائے، وہ چیزیں بھی گھر پر ہی تیار کرتی تھیں، جنہیں عموماً بازار سے تیار حالت میں خریدا جاتا ہے۔ گھر کے تیار کردہ جیم، جیلی، مارملیڈ، اچار، مربے اور پاپڑ ہم نے باجی سعیدہ کے گھر میں ہی دیکھے تھے، اور ستم دیکھیے کہ اتنی محبت سے بنائے گئے گھر کا شرازہ بکھر کر رہ گیا۔ تقریباً 40 سالہ ایک اور صاحب نے بزرگوار کی بات کی تائید میں تبصرہ کیا۔ وکاس کے کان ان تبصروں کو سن رہے تھے اور نظریں سعد پر لگی ہوئی تھیں۔ اسے سہارا دے کر چلانے والے گھر کے گیٹ کے اندر لے جا رہے تھے۔ اسے اندر پہنچے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اندر سے تیز آہو بکا اور سسکیوں کا شور اٹھا۔ یقیناً سعد کو سامنے پا کر قریبی رشتہ دار خواتین کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ میں اندر جا کر سنبھالتا ہوں۔ بزرگوار شور سن کر بے چین ہو گئے اور اپنی جگہ سے اٹھنے لگے۔ ان کی بات پر جوابی تبصرہ کرنے والے شخص نے سہارا دے کر انہیں اٹھنے میں مدد دی اور گھر کے گیٹ تک لے گیا۔ بزرگوار اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد آہو بکا کا سلسلہ دھیما پڑ گیا۔ ذرا دیر بعد بزرگوار، سعد اور اس کو سہارا دینے والے لوگ باہر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ سعد کو ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ پھر بزرگوار اعلان کرنے والے انداز میں غمزدہ لہجے میں بولے، جنازہ اٹھانے کا وقت ہو رہا ہے۔ جو محرم حضرات میت کا آخری دیدار کرنا چاہتے ہیں وہ اندر چلے جائیں، ساتھ ہی جنازہ بھی اٹھا لیا جائے۔ ظہر کی اذان بس ہوا ہی چاہتی ہے۔ اس اعلان کے بعد وکاس نے معاذ کے والد سمیت چند عمر رسیدہ اور جوان حضرات کو گھر کی طرف بڑھتے دیکھا۔ مرد حضرات اندر پہنچے تو ایک بار پھر آہو بکا کا شور بلند ہوا۔ اس شور میں بھی اسے کلمہ شہادت پکارنے والے کی آواز سنائی دے گئی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ جنازہ اٹھایا جا رہا ہے۔ دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح اس نے بھی دھیمی آواز میں کلمہ پڑھا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ فطری طور پر اس کی نظریں گھر کے گیٹ کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ کلمہ شہادت کی آوازوں کے ساتھ اس نے مرد حضرات کو کندھوں پر جنازہ اٹھائے گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ جنازے کے پیچھے پیچھے کچھ خواتین بھی گیٹ تک گئی تھیں۔ ان خواتین میں اس نے اسے بھی دیکھا جسے ایک بار ہی دیکھ کر وہ اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ پہلی بار اس نے دیکھا تھا تو وہ پریشان اور اداس ضرور تھی، لیکن اس کا حسن،
کھلے ہوئے سرخ گلاب کی طرح دھمک رہا تھا۔ آج اس گلاب کو غم کی مسموم ہوا نے مرجھایا ہوا سا کر دیا تھا۔ وہ ننگے پاؤں اور ننگے سر تھی، سر کے بال بے ترتیب تھے اور کئی لٹیں اس کے زرد رخساروں پر جھول رہی تھیں۔ ملگجے لباس پر اوڑا گیا ہم رنگ آسمانی دوپٹہ ایک شانے پر ٹکا تھا اور نیچے لٹک کر پیروں تک آ رہا تھا۔ اس سارے منظر میں وقاص کے لیے سب سے تکلیف دہ شے اس کے رخساروں پر ایک تواتر سے بہتے ہوئے آنسو تھے۔ یہ آنسو شاید کسی پل بھی نہیں رکے تھے، اسی لیے اس کی خوبصورت آنکھیں اس حد تک متورم ہو رہی تھیں کہ وہ انہیں پوری طرح کھول بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کم عمری میں غم در غم کے سلسلے نے اسے نچوڑ کر رکھ دیا تھا، اور ماں کی جدائی کا صدمہ تو یقیناً سب سے بڑھ کر جان کا تھا۔ ماں کو ڈولے میں لیٹ کر کندھوں پر سوار جاتے دیکھ کر وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ یہ تڑپ التجا بن کر اس کی پکار میں در آئی، امی مجھے چھوڑ کر مت جائیں امی۔ یہ پکار ایسی دل خراش تھی کہ وقاص کو اپنا دل چرتا ہوا محسوس ہوا۔ خواتین نے منہ میں دوپٹے ٹھونس کر اپنی سسکیوں کو روکا۔ معاذ کے والد خاور صاحب جو دائیں جانب سرہانے سے جنازے کو کندھا دیے ہوئے تھے، پہلے سے زیادہ نڈھال اور زرد پڑ گئے، اور مردوں میں سے بھی کئی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس موقع پر ایک ادھیڑ عمر خاتون اور حسین و جمیل لڑکی نے آگے بڑھ کر علینا کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ باہوں کا سہارا پاتے ہی وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ اسی وقت ایک لڑکے نے کھلے ہوئے گیٹ کو بند کر دیا تو منظر وقاص کی آنکھوں سے پوشیدہ ہو گیا۔ جنازہ اب شامیانے سے باہر لے جایا جا رہا تھا۔ دیگر مرد حضرات کی طرح وقاص بھی جنازے کے پیچھے چل پڑا۔ سعد اب بھی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف اور پریشانی کے تاثرات ضرور تھے، لیکن آنکھوں میں ایک خالی پن سا تھا جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ صورتحال کو پوری طرح سمجھنے سے قاصر ہے۔ وہ جتنے طویل عرصے بے ہوشی اور نیند کی حالت میں رکھا گیا تھا، اس کی یہ حالت قابل فہم تھی۔ اسے مکمل حواسوں میں آنے کے لیے کچھ وقت اور طبی امداد درکار تھی۔ بہت برا ہوا سیدہ خالہ کے خاندان کے ساتھ، یوں لگتا ہے کہ کسی کی نظر کھا گئی۔ وقاص کے ساتھ ساتھ چلتے دو لڑکوں میں سے ایک نے دھیمی آواز میں اپنے ساتھی سے کہا، برا تو ہوا، لیکن جانے کیا چکر ہے جس میں یہ لوگ پھنس گئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے معاذ بھائی کسی غلط معاملے میں ملوث ہو گئے تھے، جس کی سزا سارا خاندان بھگت رہا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جتنے منہ اتنی باتیں، وہاں بھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ وقاص کو اس لڑکے کا یہ تبصرہ بہت برا لگا، لیکن وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ زندگی نے اسے اپنے بڑے تلخ روپ دکھائے تھے، اس لیے وہ ایسی باتوں کو برداشت کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ اب بھی ان لڑکوں سے الجھنے کے بجائے قدموں کی رفتار بڑھا کر ان سے آگے نکل گیا۔ کچھ دیر جنازے کو کندھا دیا تو اپنی ماں یاد آ گئی۔ باپ کی تو کبھی اس نے صورت ہی نہیں دیکھی تھی، بس ماں تھی جس کے سائے سے بھی وہ کم عمری میں ہی محروم ہو گیا تھا۔ ماں کی جدائی کا غم کیا ہوتا ہے وہ اس بات سے آگاہ تھا، اور علینا کے دکھ کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتا تھا۔ دکھی دل سے قریبی قبرستان تک کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ باقی لوگوں سے قدرے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ تدفین کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد جنازے کے ساتھ آنے والے لوگ واپس پلٹنے لگے۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہوا اور قبرستان میں ہی رکا رہا۔ سب لوگ واپس چلے گئے تو اس نے گورکن کی جھونپڑی کا رخ کیا اور چند نوٹ اس کے حوالے کر کے بولا، ابھی جس قبر میں تدفین ہوئی ہے اس کا خیال رکھنا بابا۔ میرا تو کام ہی یہی ہے بیٹا، اپنی طاقت کے مطابق اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہوں۔ بوڑھے گورکن نے اسے جواب دیا، پھر افسردہ لہجے میں بولا، میری ان بوڑھی آنکھوں نے بڑی دنیا دیکھی ہے۔ یہاں لائے جانے والوں کے والی وارث کچھ دن تو روتے تڑپتے یہاں آتے ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہاں کا راستہ بھولنے لگتا ہے۔ کچھ عید برات پر چکر لگا لیتے ہیں اور کچھ کو اس کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ ایسی قبروں کا پھر نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ سچ ہے کہ ایسی قبروں کو ہم خود مسمار کر کے نئے آنے والے مردوں کے لیے جگہ بناتے ہیں۔ اپنی رو میں بولتا ہوا بوڑھا کچھ خیال آنے پر چونکا اور اس سے پوچھا، تمہارا میت سے کیا رشتہ ہے؟ وہ میری ماں جیسی تھیں، اس نے آہستہ سے گورکن کو جواب دیا اور وہاں سے چل پڑا۔ واپسی کے لیے ایک بار پھر اسے اسی مقام سے گزرنا تھا جہاں سیدہ بیگم کی قبر بنائی گئی تھی۔ ابھی وہ قبر سے کچھ فاصلے پر تھا کہ اس نے ایک شخص کو وہاں دیکھا۔ وہ موبائل فون ہاتھ میں لیے مختلف زاویوں سے قبر کی تصویریں کھینچ رہا تھا۔ وقاص نے سیدہ بیگم کی آخری رسومات میں شرکت کے دوران پہلے گھر پر اور بعد میں قبرستان میں 2-3 نیوز چینلز کے نمائندوں کو دیکھا تھا، لیکن یہ شخص ان لوگوں سے قطعی مختلف تھا
اور ان کا انداز پروفیشنل تھا اور انہوں نے اپنے گلوں میں اپنے چینلز کے کارڈ لٹکا رکھے تھے، جبکہ یہ شخص کچھ مشکوک سا لگ رہا تھا، جو سب لوگوں کے جانے کے بعد تصویریں بنا رہا تھا۔ اے کون ہو تم؟ وکاس نے دور ہی سے اسے پکارا تو اس نے پہلے ٹھٹک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر پلٹ کر قبرستان سے باہر جانے والے راستے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ خبردار رک جاؤ، وکاس چلایا اور خود بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ بھاگنے میں اس کی رفتار جتنی تیز تھی یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ شخص اس سے بچ نکلتا، لیکن قسمت کی خرابی سے اس کا پیر کسی چیز میں الجھا اور وہ بری طرح گر گیا۔ اس نے کوشش کی کہ پھرتی سے اٹھ کر اس شخص کے تعاقب میں دوبارہ دوڑ سکے، لیکن اس کا پیر بری طرح الجھا ہوا تھا۔ وہ ایک خودرو جنگلی بیل تھی جو اس کے پاؤں میں لپٹ گئی تھی۔ اس نے جھٹکا دے کر پاؤں کو بیل کی گرفت سے آزاد کروایا اور ایک بار پھر اس شخص کے پیچھے لپکا، لیکن اس دوران وہ شخص کافی آگے نکل چکا تھا۔ وکاس نے درمیانی فاصلہ کم کرنے کے لیے اپنی جان لڑا دی، لیکن ایک بار پھر قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ قبرستان سے نکلتے ہی وہ شخص اچھل کر ایک بائک پر سوار ہوا اور کک لگا کر وہاں سے ہوا ہو گیا۔ اس کے پاس سواری ہوتی تو وہ بھی اس کے پیچھے جا سکتا تھا۔ فی الحال ہاتھ ملتا رہ گیا، وہ مشکوک شخص کون تھا اور یوں قبر کی تصویریں کھینچنے کے پیچھے اس کا کیا مقصد تھا؟ یہ سوالات ایک چبھن کی طرح اس کے ذہن میں ہی رہ گئے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔